بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز خواتین و حضرات، آج ہم نے بیسک انگلش گرامر میں ہیو کا استعمال پڑھنا ہے، جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ آپ کسی بھی لیول پہ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، اگر آپ اس امتحان سے ریلیٹڈ سابقہ پیپر، پچھلے پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ہیو سے ریلیٹڈ معروضی ضرور نظر آئے گی، تو اس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب ایگزامینرز آپ سے ہیو سے متعلق کس انداز میں سوالات پوچھتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں انتہائی باریک بینی سے انتہائی اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہیو کا استعمال کس انداز میں کیا جاتا ہے، یہاں میں نے اس کا چارٹ بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو اسٹیٹو ورب کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکشن نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور اس کے برعکس اس کو بطور ایکشن ورب کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ ایکشن ورب کا استعمال ہوگا وہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی، ایکسپیرینس نظر آئے گا، یا پھر یہ ہے کہ کسی ٹینس کا جو ہے وہ استعمال نظر آ جائے گا، جہاں پہ یہ بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوگی۔ اب اسٹیٹو ورب کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بطور پوزیشن کے، ریلیشن کے، یا کسی بیماری کی حیثیت سے، یا کسی نیسیسٹی، یا پھر جسے ہم کہیں کہ امپرسنل اوبلیگیشن، یا پھر کسی کے حوالے سے وش کرنی ہو تو پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے فقرات کی مدد سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی فارمز ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ اس کی فرسٹ فارم ہے جسے ہم پریزنٹ فارم کہیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ہیو اور ہیز نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کسی قسم کی آپ کے اندر کنفیوژن نہ رہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ورب ہوتی ہے گو، اور گو سے پھر آپ اسے گوز بناتے ہیں، جس کا استعمال آپ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو پلیورل ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن پلیورل ہو، فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن ہو، تو اس کے ساتھ آپ نے گو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ نے ای ایس کا استعمال کیا۔ اگر آپ اسی ہیو ہیز پہ ذرا غور کریں تو یہ جو ہیو ہے یہ اس کی بیس فارم ہے۔ بیس فارم کو ہم نے ہیز میں تبدیل کیا، جیسے گو کو ہم نے گوز میں تبدیل کیا تھا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں، اس بیس فارم کا جو وی ای ہے، یہ جو وی ای آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ایس کے ساتھ۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ جو ہیز ہے یہ ہم نے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور بقیہ جو ہمارے پاس ہیں، جو ریسٹ ہیں، مطلب ہمارے تھرڈ پرسن پلیورل ہو گئے، فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن ہو گیا، تو ان کے ساتھ پھر ہم نے ہیو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہیڈ ہے جو کہ پاسٹ فارم میں ہے، سیکنڈ فارم ہے اس کی۔ یہ جو ہیڈ ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ فارم ہے جسے ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، اور یہ جو ہیونگ ہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ مزید ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے استعمالات کو۔ یہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے تو اس کا پہلا جو استعمال ہے وہ پوزیشن کے طور پہ کیا جاتا ہے، یعنی آنرشپ شو کی جاتی ہے۔ یہاں جب ہم آنرشپ کی بات کریں گے تو یہ ایک اسٹیٹو ورب کی حیثیت سے کام کرے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ اگر ایکشن نہیں ہوگا تو آپ نے کبھی بھی اسے کنٹینیوس فارم میں نہیں لکھنا،
اگر آپ کنٹینیوس فارم میں اسے لکھ دیں گے تو وہ آپ کی سراسر غلطی تصور کی جائے گی۔ دیکھیں ہمارے پاس پہلا فقرہ ہے I have a car، میرے پاس ایک کار ہے، یعنی یہ جو کار ہے یہ میری پوزیشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں he has a car، اس کے پاس ایک کار ہے، یعنی کار جو ہے یہ اس کی پوزیشن ہے، یہ جو ہے اس کار کا اونر ہے۔ اب جب بھی آپ نے پوزیشن شو کرنی ہو تو آپ نے ہیو کا استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہیو جو ہے یہ اس کی بیس فارم ہے، اور بیس فارم میں آپ نے جیسے ایس سی ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو ایس نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ جو وی ای تھا یہ وی ای ریپلیس ہو گیا ہے آپ کے اس ایس سے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کا نیگیٹو بنانا ہے تو پھر آپ کو ڈو ناٹ یا پھر ڈز ناٹ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ کنفیوژن بھی میں آپ کی دور کر دوں، بیسیکلی ہمارے پاس ڈو ہوتا ہے، ڈز نہیں ہوتا۔ اب ڈز کیسے بنتا ہے؟ ڈز جو ہے یہ جو ایس ای ایس والا اضافہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو ایس اضافہ نظر آ رہا ہے یہ اس ڈو کا پارٹ بن جاتا ہے اور ڈو سے یہ ڈز بن جاتا ہے۔ یہ پھر یہاں پہ ایس ای ایس جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اپنی سابقہ پوزیشن یعنی بیس فارم میں بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے فقرہ ہے I do not have a car، میرے پاس کار نہیں ہے، میں ایک کار کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ڈو کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا ایس سی ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا تو لہٰذا ہم نے اس کی بیس فارم استعمال کی ہے۔ نیکسٹ فقرے کو آپ ذرا دیکھیے غور سے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ڈزنٹ یعنی ڈز استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس میں ایس سی ایس کا اضافہ کیا تو یہاں سے جو آپ کو ایس سی ایس کا اضافہ تھا وہ ریپلیس کر کے اسے واپس بیس فارم میں لکھنا پڑا، تو یہ اب واپس اپنی بیس فارم میں آ گئی ہے۔ اس کا ایس کہاں چلا گیا ہے؟ اس کا ایس جو ہے یہ یہاں پہ ڈو کے ساتھ شامل ہو کے ڈز بن گیا تھا۔ تو فقرہ ہمارا بنا پھر he doesn't have a car، اس کے پاس ایک کار نہیں ہے، یعنی وہ ایک کار نہیں رکھتا، وہ ایک کار کا مالک نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کو نو سے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نو ایکویلنٹ ہوتا ہے ناٹ پلس ڈٹرمنر کا۔ جو بھی ہمارا ڈٹرمنر ہوتا ہے ناٹ کے ساتھ مل کر وہ ایکول ہو جاتا ہے نو کے۔ تو دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ نو کو استعمال کریں گے وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ڈٹرمنر استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو یہاں پہ اے نظر نہیں آ رہا، وہ جو اے ہے اس نو کے اندر شامل ہے۔ I have no car meaning same ہے I don't have a car۔ اگر آپ چاہیں تو I don't have a car لکھ لیں، چاہیں تو آپ I have no car لکھ لیں، meaning same ہے۔ اسی طرح سے آپ چاہیں تو he has no car لکھ لیں، چاہیں تو he doesn't have a car لکھیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈو یا ڈز لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ہر صورت بیس فارم لکھنی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس کو سوالیہ کیسے بنائیں گے؟ آپ نے یہاں پہ ڈو یا ڈز کو باہر لکھنا ہے، سبجیکٹ سے پہلے لکھنا ہے، اور جیسے ہی آپ نے ڈو یا ڈز کا استعمال کیا تو آپ کو ہر صورت بیس فارم لکھنی ہے۔ اب آپ نے ہی کے ساتھ ہیز نہیں لکھنا،
क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये जो डज है इसका ES बेसिकली उसी S की तरफ इशारा करता है। इसका जो S था वो यहां से चला तो ये डू में शामिल हो गया, डज बन गया। जैसे ही यहां से ये S खत्म हुआ है तो ये दोबारा अपनी बेस फॉर्म में आ गई है। डज ही हैव अ कार? क्या उसके पास एक कार है? क्या वो एक कार रखता है? क्या वो एक कार का मालिक है? उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। आपने किसी भी सूरत, एक बात का ख्याल रखें, किसी भी सूरत आपने इस फिक्रे को यूं नहीं लिखना, हैज ही आ कार। अगर आपने फिक्रा इस तरह से लिख दिया तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो हम इसे रिलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखें, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। अब हम ये नहीं कह सकते मेरे पास 3 भाई हैं, मैं 3 भाई रखता हूं। 3 भाई जो हैं वो मेरी मलकियत नहीं है, बल्कि उनके साथ मेरा रिलेशन है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ही हैज मेनी फॉलोअर्स, उसके बहुत सारे पैरोकार हैं, उसकी पैरवी करने वाले बहुत से हजरात हैं। तो यहां पे आप देख लें, ये जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ ही का रिलेशन शो हो रहा है, ये उनकी मलकियत नहीं है। नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ देखें तो बिल्कुल सेम वही रूल जो हमने पीछे डिस्कस किया, आप देख लें, ही हैज नो फॉलोअर्स, ही हैज नो फॉलोअर, उसका कोई फॉलोअर, उसका कोई पैरोकार नहीं है। अगर हमने यहां पे हैज लिख दिया है तो हम यहां पे नो लिख रहे हैं। अब मैंने पहले बताया था कि जो नो है वो इक्विवेलेंट है नॉट प्लस डिटर्मिनर का, तो इसी वजह से हमने यहां पे लिखा ही डजंट हैव एनी फॉलोअर। अब जैसे ही हमने यहां पे डज लिखा तो आप देख लीजिए कि ये अपनी साबका यानी बेस फॉर्म में तब्दील हो गया। हालांकि क्या होता है, ही के साथ हैज होता है, लेकिन जैसे ही डू का इस्तेमाल किया जाता है, आप यूं समझ लें कि डू जो है ना एक किस्म का थीफ है। ये जो भी आपके पास इजाफी सूरत देखता है ना वो उसको चुरा लेता है, उसके साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है। अब यही एस कहां इसके साथ हुआ अटैच, तो जाहिरी बात है जो आपका वर्ड ओ पे खत्म होता है तो उसके साथ तो हमने ई एस लगाना होता है। तो एस ऑलरेडी हमारे पास आ गया है, ई हम खुद से लगा देंगे, ये डज बन जाएगा। जैसे ही डज लिखा तो आपके पास यहाँ पे इसकी बेस फॉर्म आ गई है जो कि है हैव। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके सवालिया फिक्रे की तरफ जरा गौर करें। देखें, ही के साथ हम क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हमने डज लिखा है तो हमें इस हैज को यहाँ पे बेस फॉर्म में तब्दील करना पड़ गया है। तो फिक्रा क्या बना हमारा, डज ही हैव एनी फॉलोअर, क्या उसका कोई पैरोकार है, क्या उसका कोई पैरवी करने वाला है। उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखें, इसी हैव को हम बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी इलनेस का, डिजीज का तज़किरा करना हो तो यहाँ पे भी बीमारी की सूरत में भी हमने इसको स्टेटिव वर्ब की सूरत में इस्तेमाल करना होता है। जब मैं स्टेटिव वर्ब कहूँ ना तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि इसकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी, इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। अब देखें, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ही हैज अ हेडेक, उसके सर में दर्द है। तो आप गौर करें कि ही के साथ हम हैज इस्तेमाल कर रहे हैं और आई के साथ हैव इस्तेमाल कर रहे हैं।
اب اگر آپ کو فکرہ اس طرح دیا جائے کہ I am having a headache، تو یہ فکرہ بالکل غلط ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ سٹیٹو فارم ہے۔ سٹیٹو ورب کی کبھی بھی کنٹینیوس فارم نہیں بنتی۔ اکثر اوقات یہ والا فکرہ جو ہے آپ کو ایگزامز کے اندر نظر آئے گا۔ اب نیگیٹو بنانا ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے؟ He doesn't have a headache، اس کے سر میں درد نہیں ہے۔ سوالیہ کیسے بنائیں گے؟ Does he have a headache، کیا اس کے سر میں درد ہے؟ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ جو استعمال ہے وہ ہے امپرسنل obligation یا پھر necessity، یعنی جہاں پہ ضرورت کی بات ہوگی، جہاں پہ کسی طرح سے ہماری مجبوری ظاہر کی جا رہی ہوگی، وہاں پہ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے۔ اب جب obligation یا necessity کی یا مجبوری کی بات ہو تو ہم نے اس have کے ساتھ آگے infinitive استعمال کرنا ہوتا ہے۔ infinitive کا مطلب ہے فرسٹ فارم سے پہلے to کا آ جانا۔ to کے ساتھ جب آپ فرسٹ فارم لکھتے ہیں تو اسے ہم انفینیٹیو کہتے ہیں، اور اردو میں اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ اردو میں دیکھتے ہیں نا کہ نون الف نا آیا ہوا ہوتا ہے، جیسے آنا، جیسے جانا، کھانا۔ اب یہ جو نا ہے بیسیکلی یہ مصدر کی علامت ہے، یہ اسی ٹو کی علامت ہے۔ اردو میں ٹو ظاہر کرنے کے لیے ہم نون الف نا لگا دیتے ہیں پہلی فارم کے ساتھ، اور جیسے ہی ہم اس ٹو کو اڑاتے ہیں، جیسے ہی ہم اس نا کو ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس بیس فارم آ جاتی ہے جسے ہم فرسٹ فارم کہتے ہیں۔ نیکسٹ کنسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو they have to work hard، یعنی انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے ضروری ہے محنت کرنا۔ he has to get up early، اسے صبح اٹھنا پڑتا ہے، اسے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے صبح اٹھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ہم نیسیسٹی کی بات کریں گے، امپرسنل آبلیگیشن کی بات کریں گے، تو ہمیں اس ہیو کے ساتھ یا پھر اس کی جو ہیز فارم ہے اس کے آگے آپ نے انفینیٹیو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ نیگیٹو کیسے بنائیں گے؟ ڈو کے ساتھ ناٹ یا پھر ڈز کے ساتھ ناٹ لگا کے ہم نے بیس فارم لکھنی ہوتی ہے۔ تو کیسے بنے گا؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو بائی بکس، ہمیں کتابیں نہیں خریدنی پڑتی۔ آپ نے اسے ہیو ناٹ کے ساتھ انفینیٹیو لگا کے استعمال نہیں کرنا، اسے بھی گرامر کے حساب سے غلط تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض گرامیرین جو ہیں وہ اسے ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے ان کے حساب سے اسے غلط تصور کیا جائے گا، اور فیصلہ ہمیشہ جمہوریت کا ہوتا ہے، اکثریت کا ہوتا ہے۔ تو اس کا سوالیہ کیسے بنے گا؟ آپ دیکھیں، ڈو دے ہیو ٹو بائی بکس، کیا ان کو کتابیں خریدنی پڑتی ہیں؟ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نے ڈو لگایا ہے تو یہ بیس فارم میں آ گیا ہے۔ یہاں پہ ڈز بھی ہوتا تو بھی ہم نے اسے بیس فارم میں لکھنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ فکرے کو نیگیٹو بنائیں گے یا پھر انٹراگیٹو فارم میں لکھیں گے تو آپ کو بیس فارم لکھنی ہے جو کہ ہے ہیو۔ آپ نے نیگیٹو یا پھر انٹراگیٹو میں کبھی بھی ہیز نہیں لکھنا، ہیز غلط تصور کیا جائے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اسے وشز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی کے لیے وش ظاہر کرنی ہو، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا ہو، تو بھی آپ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا، کبھی بھی
विशेष ظاہر کرنے کے لیے آپ نے हैज استعمال نہیں کرنا، اس کی ممانعت ہے، یہ غلط تصور کیا جائے گا۔ جب بھی وش ظاہر کریں تو آپ نے ہیو استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ جو وش ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سامنے والے کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ پرسن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہیو ہوتی ہے، ہیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح دیکھیں آپ، ہیو اے گڈ ڈے، ہیو اے نائس ڈے، یعنی آپ کا دن اچھا گزرے، ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے گڈ ڈے، ہیو اے گڈ ٹائم، ہیو اے گریٹ جرنی، ہیو اے نائس جرنی، آپ کا سفر بہت اچھا گزرے، ہیو اے ساؤنڈ سلیپ، آپ کی نیند اچھی رہے، یعنی اچھی نیند آپ سوئیں، اطمینان سے سکون والی نیند سوئیں۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وشز میں آپ نے نیگیٹو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نیگیٹو ناٹ نو وغیرہ کا استعمال کریں گے تو وہ پھر وش نہیں رہے گی، وہ ایک قسم کی پھر کرس ہو جائے گی، بد دعا ہو جائے گی۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ روٹین جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹی یا ایکسپیرینس کے لیے آپ جب بھی اسے استعمال کریں گے تو بطور ایکشن ورب کے استعمال کریں گے۔ جب میں ایکشن ورب کی بات کروں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی پھر آپ نے کنٹینیوس فارم یعنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، لیکن اسٹیٹو ورب کی صورت میں آپ اسے کنٹینیوس فارم میں نہیں لکھ سکتے۔ دیکھیں ہمارے پاس پہلا فقرہ ہے، I have a bath daily، یعنی میں روزانہ نہاتا ہوں۔ اب یہاں پہ have جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ take کے میننگ دے رہا ہے۔ I take a bath daily، I have a bath daily، میں روزانہ نہاتا ہوں۔ دوسرے فقرے میں دیکھیں، he has a cup of tea in the morning، یعنی یہ اس کی روٹین ہے۔ یہاں پہ یہ ڈیلی بھی اس کی روٹین ظاہر کر رہا ہے، جیسے کہ روٹین جو ہے وہ آپ کے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی علامت ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ میں سمجھا دیا تھا کہ اس کی جو پریزنٹ فارم ہے وہ ہے ہیز اور ہیو۔ تو ہی ہیز اے کپ آف ٹی ان دا مارننگ کا مطلب ہے وہ صبح کے وقت چائے کی پیالی پیتا ہے، تو اس ہیز کا مطلب بھی آپ دیکھیں تو ٹیک ہی ہے۔ دوسرے فقرے کو ذرا غور سے دیکھیں، ہی از ہیونگ بریکفاسٹ، بریکفاسٹ پروننسیشن بھی ذرا دھیان سے سنا کریں، بریک فاسٹ ناٹ بریک فاسٹ، بریک فاسٹ آپ نے نہیں کہنا ہے۔ ہی از ہیونگ بریکفاسٹ ناؤ، اس وقت وہ ناشتہ کر رہا ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہیو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ایٹ ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ ایٹ، ڈرنک وغیرہ کے میننگ میں اس ہیو کو استعمال کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو مطلب ہے وہ ایکشن ورب ہی لیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ فقرے کو ذرا غور سے دیکھیں، they are having a party، وہ پارٹی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ جو have ہے یہ enjoying کے میننگ میں آ رہا ہے، یعنی وہ پارٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایکشن جو ہے وہ ان کنٹینیوٹی ہے۔ لاسٹ فقرے کو دیکھیں، ہم اس کو سوالیہ انداز میں کیسے لکھیں گے، are they having a lunch now، کیا اس وقت وہ لنچ کر رہے ہیں یعنی دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو having ہے یہ eating کے معنی دے رہا ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ تو ایکشن ورب کے حساب سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی ٹینس کو پڑھیں گے نا تو پھر وہاں پہ آپ اس ہیو کو یا پھر ہیز کو آپ بطور آگزیلری ورب کے، بطور ہیلپنگ ورب کے بھی
دیکھیں گے. جیسے ہی یہ امدادی فعل کے طور پہ آگزیلری یا ہیلپنگ ورب کی صورت میں استعمال ہوں گے تو ان کے بعد ہمیشہ تھرڈ فارم جو کہ مین فارم ہوگی، تھرڈ فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال ہوگا. وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم ٹینسز کی بات کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ بڑا اہم استعمال ہے اس لیے اس کو میں نے لاسٹ میں رکھا ہے. کازیٹیو ورب کی صورت میں کازیٹیو ورب کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ایسی ورب، ایک ایسا فعل جس کو ہم استعمال کریں تو ہمارا خود کا کام کرنا ظاہر نہ ہو بلکہ ہم کام کسی اور کے ذریعے سے کرا رہے ہوں، یعنی کوئی ایجنٹ جو ہے وہ ہمارا کام کر دے، ہم کام خود نہ کریں. اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کی میں نے کنسٹرکشن بھی لکھ دی ہیں. سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ہیز یا ہیو سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کریں گے، پھر سم ون یعنی ایجنٹ کو لکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے بیئر انفینیٹیو استعمال کرنا ہے. انفینیٹیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹو کے ساتھ فرسٹ فارم، تو یہاں بیئر انفینیٹیو کا مطلب ہے آپ نے ٹو استعمال نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے بیس فارم استعمال کرنی ہے. یہ فکرے کی مدد سے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. دیکھیں I have him iron my clothes. اب یہاں پہ I آپ کا سبجیکٹ ہے اور یہ جو him ہے یہ وہی someone ہے، یعنی یہ وہی ایجنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا کام کرا رہے ہیں. I have him iron my clothes کا مطلب ہے میں اس سے اپنے کپڑے استری کراتا ہوں، یعنی میں خود نہیں کرتا. اگر خود کرنا ہو تو اس کا مطلب تو ہوگا I iron my clothes. I iron my clothes یعنی میں اپنے کپڑے استری کرتا ہوں. تو میں خود استری نہیں کرتا بلکہ کوئی اور جو ہے someone else، کوئی اور شخص جو ہے somebody else، کوئی اور شخص جو ہے وہ میرا کام کرتا ہے. تو I have him iron my clothes، میں اس سے اپنے کپڑے استری کراتا ہوں. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیں اگر ایجنٹ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سبجیکٹ کے بعد وہی ہیز یا ہیو جو سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، پھر ہم وہ چیز لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ کام جو کہ ہم نے کرانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کرنا ہے، یعنی جو ہم مین ورب استعمال کریں گے اس کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے. دیکھیں یہ ہمارے پاس سینٹینس ہے کہ he has his book published، وہ اپنی کتاب شائع کراتا ہے، یعنی خود نہیں کرتا، شائع کراتا ہے. اگر میننگ ہو مثال کے طور پہ وہ اپنی کتاب شائع کرتا ہے تو پھر تو ہوگا مثال کے طور پہ he publishes his book، یعنی وہ اپنی کتاب شائع کرتا ہے. تو یہاں پہ خود نہیں کرتا بلکہ کوئی اور ہے جو اس کی کتاب شائع اس کے لیے کرے گا. تو جب آپ دیکھیں کہ ایجنٹ موجود نہ ہو تو پھر آپ نے اس چیز کے، اس کام کے فوراً بعد جو بھی آپ کی مین ورب ہے اسے آپ نے تھرڈ فارم میں یعنی پاسٹ پارٹیسپل میں اسے استعمال کرنا ہے. امید ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کو نیگیٹو کیسے لکھنا ہے؟ جیسے کہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر آئے ہیں، آپ نے یہاں پہ ڈو ناٹ، ڈز ناٹ کے ساتھ ہیو کو استعمال کرنا ہے. He doesn't have his mother polish his shoes، وہ اپنی والدہ سے اپنے جوتے پالش نہیں کراتا. اسی طرح سے سوالیہ بنائیں تو did he have his shoes polished، کیا اس نے اپنے جوتے پالش کرائے؟ اب ایک اہم بات جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، یہ جو have کازیٹیو ورب کے
کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کو ہم ایسے کریں گے کہ جب ہم کسی کو کنونس کر رہے ہوں، یعنی کسی کو زبردستی ہم نہیں کہتے کہ وہ آپ کا کام کرے، زبردستی آپ نے کسی سے کام نہیں کرانا بلکہ آپ نے اسے کنونس کرنا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ جو ہے آپ اسے پیسے دے کے بھی اپنا کام کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی ریکویسٹ کر کے اس کو انکریج کر کے بھی آپ اپنا کام کراتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اسے کازیٹیو ورب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو ڈسکس نہیں ہوا تو آپ وہ مجھے کامنٹ کے ذریعے لکھ کر دیجئے، انشاءاللہ پھر اس پہ بھی ضرور بات کر لیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اچھی صحت دے، تو آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔